یا مشہد کی وہ خاتون کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے 40 ہفتے عمل کیا تاکہ مجھے امام وقت کی زیارت ہو جائے، اور جب آخری ہفتہ تھا اور میں نے اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ لی تو خواب کے عالم میں مجھے پیغام ملا کہ مشہد کی فلاں گلی میں فلاں گھر ہے، رات کے فلاں وقت میں چلے جانا، تجھے اپنے مولا کی زیارت وہاں پہ ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں مشہد کی اس گلی میں گیا، جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اسی گھر کو میں نے تلاش کیا، دروازے پہ دستک دی، رات کے 2-3 بجے تھے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اندر سے کچھ لوگوں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے، یہاں پہ میرے امام زمانہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے، ہم بھی اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا میں 3-4 لوگوں کے ساتھ گھر کے صحن میں کمپلیٹ اندھیرا تھا، اور اچانک میں نے کیا دیکھا، اس صحن کے اندر ایک تابوت ہے، تابوت کے اندر ایک جنازہ ہے۔ میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ایک مومنہ عورت ہے، ایک علی کی چاہنے والی ہے، ایک امام کی ماننے والی ہے، اس کا جنازہ ہے۔ کہ امام کہاں ہیں؟ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کہ ہمیں بھی پیغام ملا ہے، وہاں پہ پہنچ جاؤ، ایک مومنہ کے جنازے کی تشییع کرنی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور پڑھانے والے کون ہیں؟ امام زمانہ ہیں۔ کہ یہ شرف ہمیں بھی ملنے والا ہے، ہم بھی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ پریشان ہوا، یہ کون سی ایسی مومنہ ہے جس کا نماز جنازہ امام زمانہ پڑھائیں گے؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ کہتے اچانک پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اب جو دروازہ کھولا تو فرزند زہرا، نور امامت، نور ولایت، امام زمانہ دروازہ پر تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہتے مولا کی تشریف آوری ہوئی، 10 بوسی کی امام نے نماز جنازہ پڑھائی، ہم سب نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام رخصت ہو گئے، ہم نے جا کے اس خاتون کو دفن کیا۔ واپسی میں آتے ہوئے میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون تھی جس کا مقام اتنا بڑا؟ میں 40 ہفتے عمل کیا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور مجھے پیغام دے کر اس گھر میں بھیجا گیا۔ یعنی اگر مجھے امام کی زیارت ہوئی تو اس خاتون کی وجہ سے ہوئی، یعنی جو مرنے کے بعد بھی برکتیں دے، جو مرنے کے بعد بھی امام زمانہ کی زیارت کا باعث بنے۔ کہ اتنی نیک خاتون، نہ اس کا جنازہ ہوتا نہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہوتی۔ بتاؤ کون خاتون ہے؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ نمازی تھی، کہ مومن تو ہوتا ہی نمازی ہے، حاجی تھی، ہاں حج بھی کیا ہوا تھا، لیکن کون سا ایسا عمل تھا کہ نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، ذکر خدا تو ہم بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایک ایسی خوبی تھی جو امام زمانہ کو پسند آئی، اور مقام اتنا بڑا کہ مرنے کے بعد جنازے پہ نماز پڑھانے والے وقت کے امام ہو۔ یعنی یہ وہی مقام ہے جو جناب سلمان فارسی کا مقام ہے کہ امام مدائن میں جاتے ہیں، ہر صحابی کے جنازے پہ امیر المومنین نہیں جاتے۔ مولا کے بڑے قریبی صحابی گزرے ہیں لیکن جنازے علی بن ابی طالب نے نہیں پڑھا، لیکن مقام سلمان کتنا بلند ہے کہ مولا مدائن تک اعجاز امامت سے سفر کر کے جاتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایسی بہت کم شخصیات تھیں جن کا جنازہ امام نے پڑھایا۔ تو کہا کون سا مقام تھا؟ یہ زمانہ تھا شہنشاہی کا زمانہ، شاہ کے باپ کا زمانہ، جب ایران میں حجاب پر پابندی لگائی تھی کہ جو بھی خاتون چادر پہن کر باہر آتی اسے زندان میں ڈال دیا جاتا یا اس پہ کوئی جرمانہ ہوتا۔ کہ یہ خاتون 40 سال اپنے گھر سے نہیں نکلی، صرف اس کے لیے کہ میں اپنے امام زمانہ کو راضی رکھ سکوں۔ اسے کہتے ہیں مشقت، کہ تم دنیا کے وقت کو اپنے امام کی اطاعت کے سائے میں گزارو۔ اگر ایسی زندگی گزارو گے تو امام کی آواز بھی آتی ہے۔ اگر تم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے زندگی کو ایسا گزارا ہے تو ہم بھی تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے۔